بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں ایک ایسا حکمران بھی گزرا ہے جو راتوں کا اپنا آرام چھوڑ کر اندھیری گلیوں میں صرف اس لیے نکلتا تھا کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں، کہیں کوئی مظلوم تو نہیں۔ آج ہم بات کریں گے اس عظیم شخصیت کی جن کے عدل سے باطل کانپ اٹھتا تھا اور جن کے دل میں امت کا درد معجزن رہتا تھا۔ جی ہاں، آج کا واقعہ ہے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ایک ایسا واقعہ جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل حکمرانی تخت پر بیٹھنے کا نام نہیں بلکہ ذمہ داری اٹھانے کا نام ہے۔ آئیے سنتے ہیں حضرت عمر بن خطاب و ایمان افروز واقعہ جو آنکھوں کو نم اور دل کو بیدار کر دیتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ، عدل، تقوی اور خوف خدا کی ایک عظیم مثال تھے۔ آپ کا لقب فاروق تھا، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والے۔ خلافت ملنے کے بعد آپ نے اپنی زندگی کو مکمل طور پر امت مسلمہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ یہ واقعہ ان دنوں کا ہے جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو بھیس بدل کر مدینہ کے گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے تاکہ جان سکیں کہ رعایا کس حال میں ہے، کہیں کوئی بھوکا تو نہیں، کہیں کسی پر ظلم تو نہیں ہو رہا ہے۔ ایک رات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے۔ رات گہری ہو چکی تھی، ہر طرف خاموشی تھی، لوگ اپنے گھروں میں سو چکے تھے۔ اچانک آپ کے کانوں میں بچوں کے رونے کی آواز پڑی۔ آپ رک گئے، غور سے سنا، آواز ایک جھونپڑی سے آ رہی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آہستہ آہستہ اس جھونپڑی کے قریب گئے اور دروازے پر کھڑے ہو کر اندر کا حال دیکھنے لگے۔ اندر ایک غریب عورت بیٹھی تھی، اس کے پاس چند چھوٹے بچے تھے جو بھوک سے بلک رہے تھے۔ چولہے پر ایک برتن رکھا ہوا تھا مگر اس میں کچھ بھی نہیں پک رہا تھا، صرف پانی ابل رہا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا، اے اللہ کی بندی، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے آہ بھری اور کہا، بھوک سے۔ اے اللہ کے بندے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تو برتن میں کیا پکا رہی ہو؟ عورت نے آنسو کے ساتھ جواب دیا، صرف پانی، تاکہ بچے یہ سمجھے کہ کھانا پک رہا ہے اور تھک کر سو جائے۔ حضرت عمر کا دل کانپ گیا، پھر انہوں نے پوچھا، اللہ تم پر رحم کرے، تمہاری اس حالت کا ذمہ دار کون؟ عورت نے بے ساختہ کہا، عمر بن خطاب، اگر وہ ہمارا خیال رکھتا تو آج ہم بھوکے نہ سوتے۔ یہ سن کر حضرت عمر کا سر جھک گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر انہوں نے اپنی پہچان ظاہر نہ کی۔ حضرت عمر فوراً وہاں سے اٹھے اور تیزی سے بیت المال کی طرف گئے۔ وہاں سے آٹا، گھی اور دیگر ضروری سامان خود اپنے کندھوں پر اٹھا کر لیا۔ ساتھ نے عرض کیا، امیر المؤمنین، یہ بوجھ مجھے دے دیں۔ حضرت عمر نے جواب دیا، قیامت کے دن میرا بوجھ بھی کیا تم اٹھاؤ گے؟ آپ نے سامان لے کر اس غریب عورت کے گھر پہنچے، خود چولہا جلایا، خود کھانا پکایا، دھواں آپ کے داڑھی میں بھر گیا، مگر آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو بچوں کو کھانا کھلایا، بچے کھا کر خوش ہو گئے، ہنسنے لگے۔ عورت نے شکر ادا کیا اور کہا، اللہ تمہیں جزائے دے، تم خلیفہ عمر سے بہتر ہو۔ حضرت عمر نے مسکرا دیے مگر خاموش رہے۔ جب جانے لگے تو حضرت عمر نے عورت سے کہا، اگر کبھی عمر بن خطاب کے پاس جانا ہو تو کہنا کہ ایک شخص نے تمہیں یاد کیا ہے۔ بعد میں جب عورت کو معلوم ہوا کہ یہ شخص خود امیر المؤمنین
حضرت عمر بن خطاب تھے، وہ کانپ اٹھی، شرمندہ ہوئی اور معافی مانگی۔ حضرت عمر نے فرمایا، نہیں، قصور میرا ہے کہ میں تمہارے خبر نہ رکھ سکا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حکمران ہونا، عام انسان، ذمہ داری اور احساس ضروری ہے۔ عدل صرف فیصلوں میں نہیں، رحم اور خدمت میں بھی ہوتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی حقیقی لیڈر ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی کردار تھا جس نے اسلام کو عزت دی اور تاریخ میں آپ کو عدل فاروق کی مثال بنا دیا۔ ناظرین کرام، یہ تھا حضرت عمر بن خطاب فاروق رضی اللہ عنہ کا وہ عظیم واقعہ جو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ عدل صرف قانون بنانے میں نہیں بلکہ بھوک مٹانے میں بھی ہے۔ وہ خلیفہ ہو کر بھی ڈرتے تھے کہ کہیں قیامت کے دن کوئی بھوکا ان کے دامن کو نہ پکڑ لیں۔ آج اگر ہم اپنے گھروں، اپنے معاشرے اور اپنی ذمہ داریوں میں حضرت عمر بن خطاب کے عدل اور رحم کا ایک حصہ بھی اپنا لیں تو یقین مانیں بہت سی تکلیفیں خود بخود ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ شاید کسی ایک دل کی اصلاح ہم سب کی نجات کا سبب بن جائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔